بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا، اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، جو سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس مہینے میں اور پھر رمضان کے مہینے میں پھر پورا سال کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، پھر انہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے، بخل اور کنجوسی سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے 700 روپے خرچ کیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے وہ عطا کرے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک مالدار شخص آپ کو یوں کہے، اگر آپ مجھے آج 100 روپے دیں تو کل آپ کو 70,000 روپیہ ملے گا، یعنی اگر آپ 100 کو 700 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 70,000 روپے دوں گا 100 کے بدلے۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے عقل مند ذہین جو کوئی حیلہ اور کوئی حجت پیش کرے یا وہ تذبذب کا شکار ہو، ایک دن کے لیے 100 دینے سے مجھے 70,000 ملیں گے کیونکہ 700 گنا بڑھ کے ملے گا، تو وہ فوراً سے پہلے یہ سودا کر لے گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت جو بڑی ہی بابرکت ذات ہے، جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، اور وہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ خود سچا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا زیادہ اجر و ثواب دوں گا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ یا کیا تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں؟ اے ٹی ایم میں تم پیسے رکھ کر کے 70,000 روپیہ تمہیں یقین ہے کہ میں نے 10,000 نکالا، 60,000 موجود ہے، لیکن جو اللہ تمہیں اللہ کے راستے میں ایک دینے پر 700 گنا دے رہا ہے، اے ٹی ایم پر تو تجھے اے انسان یقین ہے، کیا اللہ پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورہ مزمل کی 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پائیں گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن رات خرچ کرنے والوں کو یوں بشارت سنائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی 273 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ اپنے مال سے خرچ کرتے رہتے ہیں دن رات، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، ان کا صلہ اللہ کے پاس ہے
اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا غم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر واضح طور پر فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جانتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے انفاق فی سبیل اللہ کی کیا کیا عمدہ مثالیں قائم کیں، اس کا اندازہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مال ایک ان کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور میرا سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے، سو میں نے یہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ سے ہی اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، اور اسے اس کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، یعنی بڑا نفع والا سودا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اور میرے بھائیوں، حدیث کے درمیان یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے افضل ترین خرچ کرنا اپنے رشتہ داروں میں ہے۔ تو اس صحابی نے پھر کیا کیا، انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 2318 نمبر اور صحیح مسلم کی 998 نمبر حدیث میں ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی کہ اگر تم بخل سے کام کرتے رہو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئیں گے جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے بلکہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کنجوس ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی لے آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 38 نمبر آیت میں فرمایا، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، یعنی تمہیں بتایا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، تو تم میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل اور کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو اور اس کے در کے فقیر ہو،
اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی تم لوگ اگر خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں کنجوسی کرو گے تو تمہاری جگہ پر اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو تمہارے جیسے کنجوس نہیں ہوں گے۔ اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو، زیادہ یا کم، اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ اس کی جگہ تمہیں اور مال عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی 39 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ میں نے ATM کی مثال دی، آپ نے 60,000 روپیہ رکھا، مثلا آپ نے آدھا نکال لیا، آپ کو یقین ہے کہ میرا آدھا باقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے 60,000 خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اللہ اور اتنا دے دے گا، اور دے دے گا۔ میرے بھائیو ATM تو وہی دے گا جو آپ نے رکھا ہے، لیکن آپ اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے اللہ اور اسی طرح کا آپ کو عطا کر دے گا اور اس میں مزید برکت عطا کرے گا۔ لہذا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم پڑ جائے گا، میں بچوں کی فلاں چیزیں کب کیسے خریدوں گا، بچوں کی فیسیں کب دوں گا، بیوی کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، اور یہ قرآنی آیت ہے، آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، مکمل یقین رکھتے ہوئے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جگہ اور عطا کرے گا اور اجر اور ثواب بھی عطا کرے گا۔ ان تمام آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کا اجر و ثواب ذکر کر کے اس کے بعد فوائد کی طرف ہمیں خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی بہت ترغیب دلاتے تھے، اور بخل اور کنجوسی کی مذمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ یہ صحیح بخاری کی 1442 اور صحیح مسلم کی 10 نمبر حدیث ہے کہ فرمایا ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ و برباد کر دے، والعیاذ باللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق آناء اللیل وآناء النہار۔ اسی بخاری کی 5025 حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 815 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا 2 آدمیوں کا عمل بڑا ہی قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑا ہی قابل رشک عمل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تم خرچ کرتے رہو میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 4684 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کی 993 نمبر حدیث۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے یہ کہ اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور میرے بھائی جس پر اللہ خرچ کرے اس کو کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ آؤ میرے بھائیوں اپنی جیبوں کو اللہ کے راستے کے لیے کھلا کر دیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ سے ویسا اور اس سے بہتر اجر و ثواب اور اس سے بہتر مال لینے والے بن جائیں۔ اگر آپ نہیں لیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اگر اللہ سے آپ نہیں لیں گے تو
تو آپ جیسے اللہ اور لے آئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے لیتے رہیں گے۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے اور تمام میرے ناظرین کو اور ہمارے تمام مسلمان مرد و عورتوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا، دل کھول کر کے خرچ کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرے راستے میں خرچ کر کے تجھے خوش کریں اور تیرے ان آیات پر، تیرے نبی کے فرامین پر ہم عملی طور پر عمل بھی پیرا ہوں، اور اللہ تو اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے، اور اے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں تو بہتر سے بہتر برکت والا وافر ایسا رزق عطا کرے جس سے ہماری آل اولاد بھی ساری زندگی، ان کی نسلیں بھی اس سے اچھا کھائیں اور تیرے راستے میں ڈبل ٹرپل حد سے زیادہ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔